جی رضوان وزیر صاحب، آپ لیبر ونگ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے علاقے میں کون کون سے ایسے کام کروائے ہیں؟ میرے کام پی پی 214 NA 155 UC 3 اور 4 کے درمیان یہ ایک ترقی پذیر علاقہ ہے، نہ کہ یہ گلگشت کی طرح ہے، نہ کہ یہ بوسن روڈ کی طرح، نہ کینٹ کی طرح ادروائز مطلب بات کرنے کا۔ یہ علاقہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور ووٹ ہمیشہ اس علاقے نے ایک ہی انسان کو دیے، جس پارٹی کو دے ایک انسان پیپل پارٹی کو دیتے رہے یہ علاقہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گارڈ تھا پیپل پارٹی کا۔ رضوان وزیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ جی مسلم لیگ نون کا کبھی گارڈ رہا نہیں۔ جی تھوڑے بہت ہر کسی کے ووٹ اپنے ہوتے ہیں، کبھی نون لیگ نے یہاں کبھی کوئی کام کروایا ہی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 214 میں ظہیر الدین علیہ ظہیر صاحب نے کون کون سے ایسے کام کروائے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں میں ترقی پذیر اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ علاقہ ڈیولپ ہو رہا ہے بنتے جب پیر ریاض حسین قریشی، میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں، پیر ریاض حسین قریشی معین کے والد صاحب تھے، اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ جگہ دے آمین۔ وہ اس علاقے میں پہلی دفعہ یہ کھمبے اور لائٹ لے کر آنے والے تھے، نہ کہ کوئی دوسرا انسان لے آیا تھا۔ پیر ریاض حسین قریشی ملتان کے چشم و چراغ تھے، تو والد صاحب نے جو بھی مطلب کام کروائے اپنی ذات سے ہٹ کر۔ لوگ ظہیر خان بھی نواب نصر اللہ کی یاد تازہ کرتے، اب والد صاحب بتاتے تھے کہ نواب نصر اللہ صاحب کی کیا پولیٹیکل ورکس ہیں، وہ ان کو خود بھی باب جمہوریت کے نام سے بلاتے تھے، اور خان صاحب کو بھی میں جو سمجھتا ہوں وہ وہی کیٹیگری ہے، نہ مطلب اوپننگ نہ اس طرح کے کام، وہی پیسے بچا کر اشتہاروں سے یہ وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کر دینا، یہ جو بھی ان کے قریب ہے وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ نواب صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، نواب صاحب کے نقش قدم پہ میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک چیز کو ختم کیا، وہ یہ برابری کا سلوک لے آئے کہ پہلی دفعہ ملتان میں نواب صلاح الدین ڈوگر، ان کے والد صاحب عامر صاحب کے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی جس انداز میں اپنے آپ کو گروتھ کیا، اپنے اس سسٹم کو، بہت مشکل ہوتا ہے کہ نواب کے لوگ، نواب یا پھر مطلب اس دنوں یا پھر جرنلز، ایسے لوگوں کے پاس جس کے ذمہ دار لوگ جو بھی تھے، ان کے علاوہ جگیردار، ان کے علاوہ کوئی بندہ سرداری نظام جیسے آپ کہتے ہیں، انہوں نے ان کا خاتمہ کیا، ان کا خاتمہ کر دیا، اور یہ ماننے والی بات ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ عامر ڈوگر صاحب جس طرح معاون خصوصی بنے ہیں عمران خان صاحب کے، اس میں وہ ملتان کی محرومیوں کو دور کر پائیں گے؟ میں اچھی توقع رکھتا ہوں اس کی بات کہ وہ کام دیکھ کر عمران خان صاحب نے ان کے ورک کو دیکھ کر بنایا، کچھ دیکھ کر بنایا، تو انشاءاللہ میں بھی اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ رضوان وزیر صاحب آپ کے علاقے میں جیسے کہ آپ تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے، کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس آتا، آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بات کو یہیں ختم کر دیا جائے، نہ کہ بڑھایا جائے، کہ اگر ہم ان چیزوں کو لے کر تھانہ کچہری کو لے کر لمبا کام کرتے جائیں، کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ تھانہ نہ جایا جائے۔ بات پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ریفر کر دے اس ایک کسی بھی معزز، میں اپنی بات نہیں، کسی بھی علاقے میں جو بھی جگہ ہے کہ معزز انسان کے پاس جو انصاف کر سکتا ہو، اپنے گلے میں مفت کے نہ لوگ، پھر جس کے حق میں یہ بات کرتے پولیس والے وہ پھر ٹھیک کہتا ہے، جس کے حق میں بات غلط ہو گئی وہ غلط کہتا ہے، اور جب وہ معزز انسان کوئی بھی ہو جس علاقے میں وہ بات کرتا ہے تو اسے اگر کوئی غلط کہتا ہے تو 10 بندے اسے ٹوک بھی دیتے ہیں۔ تو میرے خیال پولیس کا نظام، پولیس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، بزرگوں کو بلانا چاہیے، اور یہ نظام اس طرح ٹھیک خود سے کرنا چاہیے۔ رضوان وزیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آج کل مہنگائی چل رہی ہے، غریب آدمی کو ریلیف کس طرح ملے گا موجودہ حکومت میں؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی میں کہہ رہا ہوں
کہ مہنگائی بالکل چل رہی ہے. آپ کی بات بالکل اسی طرح سے میں لے رہا ہوں بھائی کہ دیکھیں آٹے کا بحران آیا تو وزیر اعظم نے اسٹینڈ لیا. وزیر اعلیٰ اگر نہیں لے رہے یا لے رہے ہیں وہ کہیں ہیں تو کہیں نہیں ہیں تو لیکن وزیر اعظم خود اس ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کسی کی قبر میں نہ تو میں نے جانا ہے نہ کسی نے نہ انہوں نے میری قبر میں آ کر جواب دینا ہے. تو جب میں کل پر جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو روڈ پر ہی گٹو وغیرہ پڑے تھے آٹو کی ہر چوک پر اور وہ اسی ریٹ پر مل رہا تھا جس ریٹ پر آپ کا مطلب ہے کہ یہ معیاری آٹا مل رہا ہے اور ہر طرح کی سہولت آپ کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسری بات چینی کی بات ہوئی. بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں نواز شریف نے 119 پر پیٹرول لے گئے تھے ٹھیک ہے نا تو 2.5 سال وہ پیٹرول وہیں کھڑا رہا تھا. عوام آخری دن یاد کر لیتی ہے اچھی چیزیں یاد رکھتی ہے بری چیزیں بھول جاتی ہے. یہ ہمارے پاکستانی کی کوالٹیز ایسی الٹی ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ عمران خان نے وعدے کیے بالکل سسٹم اتنا بگاڑ رکھا تھا کہ اگر میں میرے جیسا انسان وزیر ہے میں تو دوسرے دن ہی استعفیٰ دے دوں. ایسے سسٹم بگاڑ رکھا تھا. رضوان صاحب آپ یہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں آپ اس حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے انہوں نے آٹے پر قابو پایا چینی پر اب دیکھیں 110 تھی. آپ مہنگائی کی بات کر کے میں یہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل آپ نے بات کی تو میں پہلے اندرونی معاملے پہ بات کر لوں کہ چینی کا بحران تھا 110 تھا تو 10 پہ 85 پر آئی وہ تو بات کسی نے نہیں کی. یہ 110 تھی یا 85 تھی تو یہ بات ہوتی رہی. اچھا میں دوسری بات کروں گا اس میں ایڈ کہ دیکھیں ہمارے معاملات کچھ انڈیا سے بھی اچھے نہیں جا رہے اور یہ جو ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوا ہے برویت میں شدید الفاظ میں مذمت کر دو. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی وہاں کے مسلم رہنے والے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں تو بخشنے والا رب ہے تو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا اور یہ را ایجنسی ان کی جو ہے وہ ایک پیسہ دے کر یہ آخری سلیپر سیل ان کے کام کر رہے ہیں تو ہو جاتا ہے. اب انڈیا کے ساتھ معاملات اچھے نہیں چل رہے. امریکہ کے ساتھ کچھ باتوں میں اختلافات ہیں ہمارے ان کو سی پیک دکھ رہا ہے اور ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر ہی دیکھنا چاہیے. رضوان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے اہل علاقہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اہل علاقہ اور تقریباً ہر پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مشکل حالات قوموں پر آ جایا کرتے ہیں. میں علاقے کی بات کروں تو پاکستانیوں کی بات کروں گا پاکستانیوں کرو علاقے کی بات کروں گا تو مشکل حالات قوموں پر آ جایا کرتے ہیں. ایک طرف ہندو مکار کھڑا ہوا ہے دوسری طرف ایک انگریز منافق کھڑا ہوا ہے تو اسرائیل کھڑا ہوا ہے یہودی لابی کھڑی ہوئی ہے تو وزیر اعظم صاحب ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو میں پورا وقت انشاءاللہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. رب نے یہی حکم دیا حدیث نبوی ہے کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھو کہ نہ کہ مایوسی کرو. مایوسی کفر ہے اور میں ہمیشہ مجھے جو لگا ہے کہ یہ حالات بدل رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ مہنگائی یہ چیزیں یہ کنٹرولیبل ہوں گی. یہ صرف نیچے لیول پہ جو مسلم لیگ کے کچھ لوگوں کے سیل کام کر رہے ہیں بیروکریٹ مل کر مہنگائی نیچے آور کر رہے تھے تو انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمارے اہل علاقہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں. آنے والا دور آپ کے مطلب میں آنے والا دور بہت اچھا ہوگا. آنے والا دور بھی عمران خان کا ہے میں یہ ضرور کہوں گا اور آنے والا دور پاکستان کے لیے نہایت خوشحالی کا ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ.